السلام علیکم جی۔ آج کا وی لاگ یا ویڈیو ایک بہت اہم ٹاپک کے اوپر ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی ذکر احوال اس حوالے سے ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری اس چینل کی ویڈیوز ہیں ایجوکیشن اینڈ سوشل ریفارمز کی، یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نارملی جب میری کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو میں اس کو ریکارڈ کر کے اپنے چینل کے اوپر ڈال دیتا ہوں، 5 10 15 20 منٹ کی جو بھی ہوتی ہے، تاکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ورژن جو ہوتا ہے نا ہر بندے کا، وہ اپنی جگہ پہ ریکارڈ ہو جائے۔ اچھا، اب گفتگو کا موضوع جو ہے نا جی، وہ میرے خیال سے تو ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایک چھوٹی سی جو ہے گفتگو یا سیشن کے اندر ہم کور کر سکیں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا جی۔ بات ہے انڈر ایج ڈرائیونگ۔ اوبیسلی یہ ایک ایسا فنومینا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ اس کے اوپر اب کیا بندہ گفتگو کرے، کیونکہ بات وہی ہے کہ ہمارے ظاہر والدین، بچوں کو میں کبھی بھی نہیں کہتا وہ قصوروار ہیں، اس لیے کہ بچہ اگر کوئی قصور کر بھی لیتا ہے کسی حوالے سے موٹر سائیکل یا گاڑی پر، تو وہ اس کے والدین ذمہ دار ہیں، بچہ نہیں ہے۔ انڈر ایج ڈرائیونگ کے اوپر اب میری ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ دیکھیں مطلب ان کا اپنا ورژن ہے، اب وہ ورژن اپنا دے رہے ہیں کہ جی دیکھیں والدین کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کہیں ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، تو پیچھے ظاہر ہے کہ والدہ چھوٹی بہن بھائی ہیں، ظاہر ہے تو اس کو اسکول کالج لے کے جانا، گھر کے کام، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، تو بچوں کو ظاہر ہے ڈرائیونگ آنی چاہیے، تو بچے ظاہر ہے پھر اس چیز کو تھوڑا سا وہ آگے دیکھ لیتے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جی، آئی ایکسیپٹ اٹ۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک تو گھر کے معاملات ہیں، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جو بڑا بچہ ہوتا ہے، کوئی 1 یا 2، تو انہیں بائک یا گاڑی وغیرہ چلانی بھی آتی ہے، اور گھر میں عمومی طور پر جو ہے نا وہ ایک ایکسٹرا بائک یا گاڑی ہوتی ہے۔ والد صاحب جو ہے نا گھر کے سربراہ، وہ اپنی گاڑی یا بائک لے جاتے ہیں اور پیچھے ایک گاڑی چھوڑ جاتے ہیں یا بائک، تو وہ پھر یہ کہ وہ بچہ استعمال کر لیتا ہے۔ بات آتی ہے کوئی ایمرجنسی کی صورت میں گھر کا کوئی سامان وغیرہ کہیں سے سودا سلف لے کے آنا ہے، یا چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول کالج وغیرہ سے لے کر آنا ہے، وہ تو دیکھیں جی ایک ڈے ٹو ڈے روٹین والے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی کے کیسز ہوتے ہیں جو کبھی کبھار ہوتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل والدہ کی یا کسی چھوٹے بہن بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، تو اس کو ظاہر ہے ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بچوں کا یہ ہے۔ لیکن دیکھیں میں یہاں پر نا ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا جو کہ میں ڈسکس کرتا ہوں۔ دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ میرے ساتھ ایگری کرنا آپ کا ضروری نہیں ہے، نہ میں یہ کہوں گا کہ جی آپ میرے ساتھ ایگری کریں، صرف ایک پوائنٹ ہے جو میں دے سکتا ہوں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے گھر میں گاڑی اور بائک نہیں بھی ہے اور آپ کو چلانی آتی ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی کیا آپ کسی ایمرجنسی کی صورت میں، یا کوئی اگر آپ نے کوئی چیز لے کر آنی ہے، تو کیا آپ کو کہیں سے کوئی گاڑی یا کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی، کوئی سہولت؟ بعض اوقات یہ میں مانتا ہوں کہ ایمرجنسی میں ڈیلے بھی ہو جاتا ہے اور وہ نہیں بھی ملتی، لیکن یہ کم کیسز میں ہوتا ہے، بالعموم مل جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو رکشہ ٹیکسی وغیرہ مل جاتی ہے اور آپ اپنا کوئی بھی ایمرجنسی والا معاملہ کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب یہ چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں اور بچوں کو چلانی آتی ہیں نا، تو یہ انڈر ایج کا جو معاملہ ہے نا سب سے بڑا، یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے 12 13 14 15 سال 17 سال 16 سال، تو اس کے اندر بچے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب روٹین معاملات سے ہٹ کر بھی نا وہ ان چیزوں کو وہ یوز کرتا ہے۔ اس نے اگر فار ایگزامپل کسی بہت چھوٹے سے کام کے لیے بھی جانا ہے، یعنی دودھ اور دہی لینے کے لیے بھی مارکیٹ جانا ہے، تو وہ بائک یوز کرے گا، یہ ایک بالکل نارمل سی بات ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی وہ بائک لے کر نکل جائے گا، جی میں دوست سے ملنے جا رہا ہوں، اگر اس نے کہیں کھیلنے جانا ہے تو وہ اس پر بھی چلا جائے گا، اور یہی چیز پھر حادثات کا موجب اس لیے بھی بنتی ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا ذہن جو ہے نا وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے میچور نہیں ہوتے کہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، نہ انہیں اس چیز کا ہوتا ہے کہ جناب اگر ہمیں چوٹ لگ گئی، کوئی کسی قسم کا کوئی ڈیمیج ہو گیا تو پھر کیا ہوگا آگے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیک اپ پر ہمارے والدین ہمیں سنبھالنے کے لیے موجود ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو ویلنگ کرتے ہوئے نوجوان نظر آئیں گے، پھر اس کے علاوہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے، زگ زیگ کرتے ہوئے، ڈرفٹنگ کرتے ہوئے۔ آج کل یہ چیزیں جو ہے نا، کیونکہ میں نے گزارش کی کہ یہ ایک چھوٹا سا میں کوشش کر رہا ہوں کہ وی لاگ بناؤں، کوئی بہت بڑا نہیں ہے، لیکن اس میں میں اب کتنی چیزوں کی نشاندہی کروں۔ بات ان دی اینڈ جو ہے نا وہ یہ آتی ہے کہ والدین 100% میں کہوں گا جی 90 یا 95 نہیں
100 جو ہے نا وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ہر قسم کے حادثے کے، ڈیمیج کے، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی مس ہیپ ہو جاتا ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو الاؤ کریں گے کہ وہ گاڑی یا موٹر سائیکل ڈرائیو کریں، نہ ان کا لائسنس بنا ہے، نہ ان کے پاس کوئی پراپر ٹریننگ ہے، صرف انہوں نے گھر میں ہی جو موٹر سائیکل اور گاڑی پر ٹریننگ کی ہوئی ہے اپنے والد صاحب یا بڑے بہن بھائی سے کسی سے سیکھی ہوئی ہے، اسی کو وہ یوز کر رہے ہیں، تو اس طرح سے کوئی پروفیشنل ڈرائیور نہیں ہوتے. تو انہیں ایک تو روڈ سینس نہیں ہوتی، انہیں صرف اور صرف جو ہے نا کوئی گاڑی یا بائک چلانا آتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس گلی میں، کس جگہ پر، کس یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ سچویشن میں بائک یا گاڑی کیسے چلانی ہے. وہ ہر جگہ ہر سچویشن میں ایک ہی طرح سے وہ گاڑی چلاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا جو ہے نا یہ خطرہ ہوتا ہے ان کی جان کے لیے بھی اور دوسروں کی جان کے لیے بھی. کیونکہ اگر ایک بچے کو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں اکثر بچوں کو کہ جنہیں بائک تیز چلانے کا شوق ہے، فینومینا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عادت ہے، تو وہ ہر جگہ پر تیز چلائیں گے، چاہے وہ کوئی مصروف شاہراہ ہو، چاہے وہ بہت کوئی تنگ گلی ہو، چاہے کوئی گلی محلہ ہو، جہاں سے ایک دم سے بھی کوئی بچہ نکل کر جو ہے نا گیٹ سے باہر، چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ باہر نکل کر ایک دم دوڑتا ہوا جو ہے وہ روڈ کے بیچ میں آ سکتا ہے، اور وہاں آپ کے پاس مارجن بہت کم ہوتا ہے بریک لگانے کا، اس کو بچانے کا، اور اس چکر میں آپ خود بھی اپنے آپ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو بریک نہیں لگا سکتے اور آپ اس کو کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوورٹیک یا پیچھے سے، تو آپ خود بھی اپنے آپ کو کسی جگہ پر الجھا سکتے ہیں، کسی آپ وہاں سے آبسٹیکل کو ہٹ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو یہ بچوں کے لیے جتنے بھی انڈر ایج ڈرائیورز ہیں، یہ ان کی ظاہر اپنی زندگی کے لیے بھی خطرہ ہے اور وہ دوسروں کی زندگی کے لیے بھی خطرہ ہے. اور میرا تو آئے دن ظاہر اس طرح کے معاملات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، جس کے اندر ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جتنے بھی، خاص کر میں آپ کو آج اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ میں موٹر سائیکل ڈرائیور جتنے بھی دیکھتا ہوں جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، یعنی موٹر سائیکلسٹ، ان میں جتنی جو بچے ہیں نا، یعنی کہ جو بچوں کی اکثریت ہے، ان میں سے 95 آپ کہہ لیں %، یعنی کوئی 5% بچے ایسے ہوں گے جو پراپر اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، جنہوں نے ہیلمٹ بھی رکھا ہوا ہے اور ان کو روڈ کا سینس بھی پتہ ہے کہ جناب ہم نے کس ہینڈ پہ چلانا ہے، لیفٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ، سینٹر میں، یا کیا رکھنا ہے، کس طرح ہم نے ایک سپیڈ رکھنی ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے بائک کو. ادروائز 95% ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ زگ زیگ طریقے سے چلا رہی ہوتی ہے، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ ایک دم ہو جائیں گے، کبھی روڈ کے ایک دم بیچ میں آ جائیں گے، کبھی ایک دم اوورٹیک کریں گے، آگے کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے تو وہ ہمیں ہٹ کر سکتی ہے یا ہم اس کو کسی بندے کو ہٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ رش کے اندر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس آگے نکلنا ہے، چاہے ان کو دکانوں کے اور یہ مکانوں کے تھڑوں کے اوپر سے بھی بائک نکالنا پڑے تو وہ نکال لیتے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہے نا، یہ ینگ جنریشن کے اندر بہت زیادہ ہے، اور یہی چیز حادثوں کا موجب بن رہی ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ اسلام آباد کے اندر جو بھی معاملہ ہوا ہے جج صاحب کے بچے کا اور وہ سارا، تو آپ اس چیز کا ایک چھوٹا سا اگر آپ اندازہ لگائیں تو قصوروار کون ہے؟ وہ بچہ نہیں ہے، قصوروار ظاہر ہے کہ اس کے بڑے ہیں جنہوں نے اس کو وہ گاڑی دی ہے. کیونکہ ظاہر ہے بچہ خود تو خرید کے نہیں لایا، نہ وہ اتنا ابھی انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ خود ایک گاڑی خریدے گا، اس کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوگا. جیسے اب میں ہوں تو میں گاڑی خرید سکتا ہوں، مجھے گاڑی کی ڈرائیونگ آتی ہے، تو میں وہ چیز خود خریدوں گا، میں اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہوں. لیکن اگر کوئی بچہ یہ کام کرے گا تو اس کے ساری ذمہ داری اس کے باپ یا ماں پہ آتی ہے، جنہوں نے یا تو اس کو وہ گاڑی یا بائک جو ہے وہ خرید کے گفٹ کی ہے، یا وہ ان کی گاڑی چلا رہا ہے، یعنی اپنے والد صاحب کا بائک جو ہے نا، یا اپنے بڑے بھائی کا، چاچو یا ماموں کا، کسی کا بھی وہ لے کے چلا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کسی حادثے کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. تو پھر ظاہر ذمہ داری بڑوں کے اوپر آتی ہے. تو میں ذاتی طور پہ میری جو ہے نا سوچ وہ اس طرح کی ہے. پھر اس دوران جب یہ معاملات سارے ہوئے، جب یہ بھی ہوا، تو اس وقت میرے چینلز بند تھے سارے. یہ چینل میرے اب سٹارٹ ہوئے ہیں 19 دسمبر سے، تو اس لیے میں نے پھر کسی قسم کی کوئی ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائیں. ہم لوگ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا یار ابھی کیا بندہ اس کے اوپر کرے اور کیا چیز ہے. تو پھر ابھی تو یہی ہے کہ میرے پاس اب یہ والا پلیٹ فارم ہے، اس کا بھی بالکل سٹارٹنگ ہے ہمارے چینل کی، تو اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. بہرحال تو اس میں بہرحال یہی چیز آ جاتی ہے، اور یہ تمام حادثات آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ خیر بہت ساری چیزیں ہیں، اگر میں اب اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاؤں، کیونکہ میں اس کے اوپر کچھ سیپریٹ ویڈیوز بنانے کا ارادہ فی الحال نہیں رکھتا. بہرحال بائکس کے اوپر آپ کو پتہ ہے جس طرح کی فلیش لائٹس آج کل لگی ہوئی ہیں وائٹ کلر کی، وہ ویسے ہی اگلے آنے والے بندے کو جو ہے نا وہ بلائنڈ کر دیتی ہیں. تو یہ بھی ایک کتنا بڑا ایک عجیب قسم کا سسٹم ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے نا یہ ٹریفک وارڈن اور یہ جو ان کی پولیس ہے اس کو وہ ڈاج کر جاتے ہیں ان چیزوں پہ.
پھر ان کی جو ریش ڈرائیونگ ہے، بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ بغیر ہیلمٹ کے بھی جو ہے نا وہ شاہراہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ پولیس ان کو روکنے سے قاصر ہوتی ہے. اور میرا کئی بار جو ہے ٹریفک وارڈن جو ہے ان کے ساتھ یہ میری بحث ہوئی ہے. ایک بار تو خیر بڑی طویل ہوئی تھی، میں انشاءاللہ کسی وی لاگ میں بات کروں گا، اور وہ ایک بڑی مصروف جگہ پہ ہوئی تھی، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے پاس خیر ویڈیوز بھی ہیں لیکن وہ ان کی نہیں ہیں، بارہ ویڈیوز مختلف شاہراہوں کی ہیں جہاں پر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خیر شیئر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں. ایک آدمی جو پکڑا جاتا ہے اس کو تو چالان ہو جاتا ہے جی ہیلمٹ کا، لیکن اسی کے ساتھ 10 لوگ اور نکل جاتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے، چونکہ وہ پکڑے نہیں جاتے تو وہ نکل جاتے ہیں، اور وہاں پہ ویسے بھی آپ ہر بندے کو نہیں پکڑ سکتے. تو یہ تو ہر طرف یہ معاملات چل رہے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگوں نے قانون کے اوپر نہ تو عملداری سیکھی، نہ ہم نے کبھی قانون کو سیریس لیا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ حادثات کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر حادثات بڑھتے جا رہے ہیں. اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ جناب میں نے قانون کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ یار دیکھو وہ بندہ بغیر ہیلمٹ کے جا رہا ہے تو یار میں کیوں نہ جاؤں. جب ہم یہی چیزیں سوچیں گے نا تو پھر کوئی بھی بندے میں جو ہے نا وہ سدھار نہیں آ سکتا، نہ ہی کوئی وہ ریفارم ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہی سوچے گا جی وہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں. جب ہمارے اندر یہ سوچ رہے گی نا، اس وقت تک ہم لوگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، نہ ایز اے قوم ٹھیک ہو سکتے، نہ انفرادی طور پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کا پھر کوئی سلوشن نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ بے ایمان ہے، میں کیوں نہ بے ایمانی کروں. اس آدمی نے چوری کی ہے تو میں کیوں نہ کروں. اس نے اگر 1 کروڑ کا گھپلا کیا تو میں 1.5 کروڑ کا بھی کر سکتا ہوں، میرے اندر اس سے زیادہ کیپیبلٹیز ہیں. تو جب ہم یہ چیزیں سوچتے رہیں گے تو پھر کبھی بھی معاشرے کے اندر ریفارمز نہیں آ سکتی، کبھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی یا جس کو کہتے ہیں نا ایک بہتری وہ نہیں آ سکتی. کیونکہ ریزن وہی ہے کہ ہر آدمی کو انڈیویجولی سوچنا ہوگا نا. ہم بعض اوقات ایز اے نیشن کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن ایز اے نیشن ہم نے کیا سوچنا ہے؟ ایز اے نیشن ہمارے پاس سوچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم کوئی سے 2 آدمیوں کو کبھی بھی اپنی رائے کے اوپر متفق نہیں کر سکتے. میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ میری کسی بھی رائے سے آپ کا متفق ہونا نہ ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ 90% لوگ میری کسی بات سے بھی متفق نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنے ریزنز ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ کریک ڈاؤن کیا بچوں کے خلاف، اور جس طریقے سے پکڑا، ان کے جرمانے، ان کو FIR سارا کچھ، اس کے خلاف پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا جی. اور یہ سارے وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو بائکس دیے ہوئے ہیں، جن کے کام اپنے بچوں کے بغیر نہیں چلتے. ان کے سارے بچے انڈر ایج ہیں، لیکن ان کو نہ اپنے بچوں کی جان کی پرواہ نہ لوگوں کی. انہوں نے اس کے خلاف جناب احتجاج کیا تو حکومت کو یہ پھر ساری چیزیں جو ہے وہ ریورٹ کرنی پڑ گئی ہیں کہ جی اب اس کو یوں کریں، اس کو یوں نہ کریں، اس کو اس طرح کریں، اس کو اس طرح نہ کریں. یعنی کہ اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں نا، ہم لوگ حکومت کو بھی خود چلانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نہ معاشرے کے اندر قانون کی عملداری ہو، جبکہ میں ذاتی طور پہ آپ کو اپنا ورژن دیتا ہوں کہ میں اس چیز سے حکومت کا جو قدم تھا نا اس سے میں بالکل متفق تھا کہ اگر ایک بچے کو آپ پکڑتے ہیں تو آپ باقاعدہ طور پہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیں، بلکہ اس کو نشان عبرت بنا دیں. آپ اگر ایسے 10 کیسز کو بھی بنا دیں گے تو کم از کم چلو 10 زندگیاں خراب ہوں گی نا، اس سے پیچھے آپ کی کم از کم 1 کروڑ زندگیاں بچ جائیں گی. ان بچوں کی بھی جو انڈر ایج ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اور پھر اس سے افیکٹڈ ہونے والے، جس طرح بھی آپ نے اسلام آباد میں حادثہ دیکھا ہے، تو کم از کم اس طرح کے کروڑوں زندگیاں آپ بچا سکتے ہیں. اگر آپ چلیں 10 لوگوں کو یا 100 لوگوں کو، یعنی بچوں کو آپ نشان عبرت بنا دیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن یہاں پہ ہر آدمی اٹھ کھڑا ہوا ہے جی کہ آپ ان کے خلاف یہ کر رہے ہیں جی، ان کے جب آگے کیریئر خراب ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ پہلے اس قسم کی لا قانونیت کیوں کریں؟ آپ بچوں کو کیوں جو ہے نا وہ بائک چلانے دے رہے ہیں؟ اور اگر وہ بچہ بائک چلا رہا ہے تو اس کو پراپر ہیلمٹ بھی دیں، اور اس کا جو بھی قانونی کارروائی کاغذ بنتا ہے، جو آپ سمجھ سکتے ہیں قانون میں اس کی جو ہے نا وہ گنجائش ہے، آپ اس کو وہ پورا کر کے دیں، تاکہ قانون کے پاس ایک جواز ہو کہ جی یہ بچہ اگر روڈ کے اوپر ہے تو یہ کیوں ہے روڈ کے اوپر، اور آپ کے پاس بھی جواز ہو کہ آپ کا بچہ اگر روڈ پہ ہے تو روڈ پر کیوں ہے. تو یہ ان چیزوں کے خلاف ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے جی، اور اس کے خلاف یہ بچوں کا ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور جب بچے زیادتی کریں اس کو وہ نہیں دیکھتے. کسی کا بچہ اگر کہیں جا کے لگ جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، یا وہ اپنی وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچا دیتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، تو الٹا جناب اس کو بچانے میں لگ جاتے ہیں اور بچا کے بھی لے جاتے ہیں. آپ کے سامنے مثالیں. لیکن یہ کہ وہ کسی کی جان کی قیمت نہ کوئی اس کا پرواہ ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے. یہی کچھ ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر. تو اس کو تبھی ٹھیک کر سکتے ہیں نا جب ہر انسان اپنی جگہ پہ سوچے گا کہ یار ہم نے کس طریقے سے قانون کو دیکھ کے چلنا ہے. قانون ہماری حفاظت کے لیے اور ہماری سہولت کے لیے، نہ کہ قانون ہمیں زحمت دینے کے لیے. ہمیں قانون کو دیکھنا ہے، ہمیں قانون کے تحت چلنا ہے. جب تک ہم قانون کا احترام نہیں کریں گے، حکومت کا احترام نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا میرا خیال ہے معاشرے کے اندر کوئی جو ہے نا جی وہ نہ تو ریفارمز کو تو خیر چھوڑیں، ہارمنی نہیں آ سکتی، کوئی انٹیگریٹی نہیں ہو سکتی. کسی قسم کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو انتشار ہے وہ پہلے کی طرح رہے گا.
وہ انتشار نہیں ختم ہوگا، کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ قانون کا احترام نہیں کریں گے. سو یہ میری گزارش ہے جی کہ میرا خیال ہے اگر میری اس بات سے کوئی ایک بندہ بھی متفق ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. نہ تو میں اس کے خلاف ہوں کہ بچوں کو آپ نہ دیں. ظاہر ہے بچہ اسی عمر سے کچھ سیکھے گا اور کچھ ٹرین ہوگا تو آگے جائے گا نا، لیکن اس چیز کو غلط ہے کہ جناب وہ اس کو جو ہے نا وہ اتنی بڑی ذمہ داری دے دینا جبکہ اس کی عمر کچی ہے، اس کا ذہن کچا ہے، اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ میچور نہیں ہے مینٹلی طور پہ اتنا، وہ بھی ہوا ایڈلٹ ہوڈ میں نہیں گیا صحیح پراپر طریقے سے. تو اس کو جناب اس طرح کی ذمہ داریاں دے دینا کہ وہ اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلے، یہ زیادتی ہے. اس کو ہمیں ضرور جو ہے نا ایک دفعہ میرے خیال سے دیکھنا ہوگا، ریویو کرنا ہوگا، اور تبھی جا کر ہمارے معاشرے کے اندر یہ جتنے بھی حادثات ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ کم ہوں گے. کیونکہ آپ یہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو جو جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں ان میں سے 75% جو ہے نا وہ حادثات سارے انڈر ایج ڈرائیونگ اور یہ ان ایکسپیرینس ڈرائیورز کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایکسپیرینس ڈرائیورز کی وجہ سے بہت کم حادثات ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہیں. یعنی 70 سے 80% میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ان ایکسپیرینس انڈر ایج ڈرائیورز کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور بڑے خطرناک حادثات ہوتے ہیں جو فیٹل ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ میری بات جو ہے نا وہ خاصیت تک آپ کی سمجھ میں آ گئی. باقی فیصلہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ خود اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں.